السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ بہت سارے دوستوں کی درخواستیں آ رہی تھیں، میسیجز آ رہے تھے کہ آپ کے چینل پہ دوبارہ ویڈیو کب آئے گی۔ میں کچھ ذاتی مصروفیات اور کچھ مطب کی مصروفیات اور کچھ لیب کی مصروفیات، چونکہ آپ کو پتہ ہے تمام کام میں اپنی نگرانی میں کرتا ہوں، جس کی وجہ سے مصروفیت بڑی رہتی ہے۔ بہرحال پھر بھی آپ احباب کا مشکور ہوں کہ عرصہ دراز کے بعد بھی آپ لوگ مجھے بھولے نہیں اور مسلسل آپ کی یاد دہانی کرواتے رہنا کہ آپ ویڈیو جلد از جلد بنائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ علم الابدان کے جتنے دوست درخواست کر رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی انشاءاللہ جلد از جلد جو ہے وہ ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ پاک عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہے، اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ سے نوازے، آمین ثم آمین۔ محترم خواتین و حضرات، ہمیشہ کی طرح مکمل معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کروں گا، جسے آپ اور میں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، ہر تیسرے بندے کو تقریباً فیٹی لیور کا مسئلہ بن چکا ہے، یعنی جگر کی چربی۔ اب یہ فیٹی لیور ہے کیا، ہوتا کیوں ہے، اس کا حل کیا ہے، اور اس کے بارے معلومات جو سائنس دے رہی ہے اور جو طب یونانی اس کے بارے علم رکھتی ہے، ان دونوں کا موازنہ آپ کو پتہ ہے۔ میں ہر اپنے بیان پہ، ہر ویڈیو میں یہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں اور عرض کرتا رہتا ہوں کہ میرا ذاتی طور پر سائنس سے اور ڈاکٹر احباب سے کوئی اختلاف نہ ہے اور نہ ہوگا۔ دعوے سے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ اکبر کا کہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر طب کو ڈاکٹر بغیر کسی حسد کے، بغض کے اور کینے کے سمجھتا ہے، آپ یقین جانیں ڈاکٹری کی تشخیص اور طب کا علاج اگر یہ اٹیچ ہو جاتا ہے تو کائنات میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ ہم یہ جو جھگڑتے ہیں نا آپس میں، یہ جھگڑا اگر ختم ہو جائے، میرے یہاں اگر کوئی ڈاکٹر صاحبان میرے بھائی بہن سن رہے ہیں تو میری ان سے بھی مودبانہ میں پہلے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے میرا جھگڑا نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر فطرت کے خلاف کوئی بھی کام ہو، وہ چاہے طب یونانی میں ہو، چاہے ایلوپیتھک میں ہو، یا دیگر جتنے بھی طریقہ علاج ہیں، ان پر ہم سب کو روشنی ڈالنی چاہیے اور عقل سلیم سے سوچنا چاہیے کہ کون سا طریقہ علاج درست ہے۔ تو چونکہ آج جو ٹاپک ہے وہ فیٹی لیور کا ہے، جگر کی چربی کا ہے، اور اس پر مکمل دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے کہ فیٹی لیور کے بعد انسان کے جگر کو سرائسس ہو جاتا ہے، اور سرائسس کے بعد لیور کا کینسر اور بہت ساری دیگر علامات ظاہر ہو کر مریض جو ہے وہ بہت برے حالات سے گزر بسر کرتا ہے۔ بالآخر اس کا حل ایلوپیتھک میں لیور ٹرانسپلانٹ ہے، یعنی جگر کا تبدیل کرنا۔ اب وہ ہر ہاری ساری کا کام نہیں ہے، ہر غریب آدمی جگر کو ٹرانسپلانٹ نہیں کروا سکتا، اور نہ ہی وہ اسے افورڈ کر سکتا ہے۔ 50 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ تک کے اخراجات اس پہ آ جاتے ہیں۔
اور سب سے بڑی بات کہ یہ چیز بچوں میں بھی آ رہی ہے. بڑے تو اپنی جگہ پر ہیں، بچوں میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں. اور خاص طور پر میں آپ کے علم کے اضافہ کے لیے یہ بات کرتا چلوں کہ جن بچوں کو ٹائپ 1 شوگر ہو جاتی ہے، تقریباً 80% جو میرا نالج آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان بچوں کا یا تو موروثی طور پر لیور فیٹی بنتا ہے، یا ان کے آرام پرستی اور خوراک اور اس طرح کے ماحول میں کہ جہاں اسے حد سے زیادہ جگر پہ چربی چڑھنے کا موقع ملتا ہے، پھر جا کر اس کو فیٹی لیور ہو جاتا ہے. اور آپ یاد رکھیے، فیٹی لیور جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس پہ آج میں آپ کو مکمل علم دوں گا. جہاں تک میری دسترس ہے، میں نہیں کہتا کہ میں تمام طب کو جانتا ہوں، ایک طالب علم ہوں اور آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے حاضر ہوتا رہتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے سمجھنا یہ ہے میرے محترم بہن اور بھائیوں کہ فیٹی لیور جو ہے یعنی جگر پر جو چربی ہے یہ کیوں آ جاتی ہے. چربی کا انجماد ہونا، چربی کا جم جانا اور اس چربی کے جم جانے سے جگر کا جو ہے وہ پھول جانا اور پھر آگے سرائسس تک آ جانا. پھر اس کے اینڈ میں کئیوں کو خون کی الٹیاں آتی ہیں، کئیوں کو خون کے پخانے بھی آ جاتے ہیں، اور کئیوں کو لیور کا ٹیومر بھی ہو جاتا ہے، اور کئیوں کو لیور کا کینسر بھی ہو جاتا ہے. آخر یہ فیٹی لیور جگر کی چربی ہے کیوں، اس کو سمجھتے ہیں. تو محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلے جو عمل فطری ہے آپ اسے سمجھیں کہ کسی چیز کا جم جانا، کسی بھی چیز کا جمنا، یہ فطرت میں کیا کہلاتا ہے. تو فطرت میں اسے سردی اور خشکی کہا جاتا ہے. آپ گاہے بگاہے میرے چینل پہ ان چیزوں کو اچھی طرح جان چکے ہیں. سردی اور خشکی کا جب زور ہو جاتا ہے آپ کی غذاؤں میں، پھر جتنی بھی چکنائیاں ہوتی ہیں وہ چونکہ جگر میں پہنچ کر جو غذائی چکنائی ہے وہ جمتی ہے. حقیقت میں جو آپ دودھ لیتے ہیں، جو آپ مکھن لیتے ہیں یا بلائی لیتے ہیں یا دیسی گھی لیتے ہیں یا دیگر زیتون وغیرہ کا جو آئل لیتے ہیں، یہ آپ کو ایلوپیتھک سائنس مجھ سے زیادہ بہتر جانتی بھی ہے اور بتا بھی سکتی ہے کہ یہ جو چکنائیاں باہر سے ہم لیتے ہیں، یہ چکنائیاں لیور میں 10 سے 15% جاتی ہیں، نہ کہ 100% لیور میں جا کے یہ ابزرو ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے. سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ 10-15% یہ چکنائیاں جگر میں جاتی ہیں، جو اس کی ذاتی عمل میں، جو ذاتی افعال میں اس کو لبریکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جگر ایک بھٹی ہے. کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اور غذا کا استحالہ جو ہے وہ پورٹل وین کے راستے جگر میں پہنچ کر وہاں غذا پکتی ہے اور پھر خون اور آگے پروسیس پورا چلتا ہے. اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ یہ جو چربی جم جاتی ہے تو جمنے کا عمل تو سردی خشکی میں ہے. آیا کہ پوری سائنس اس چیز کو بیان کر رہی ہے کہ جب پانی ہم فریزر میں رکھتے ہیں تو وہ جم جاتا ہے، جب ہم گھی کسی ٹھنڈے مقام پہ رکھتے ہیں تو وہ جم جاتا ہے، اور جب کوئی بھی ہم ایسی چیز جو سرد ماحول میں چلی جائے وہ جم جاتی ہے. اور یہ برفانی علاقے کے لوگ خوب سمجھتے ہوں گے کہ ان کو فریزروں کی، فریجوں کی ضرورت نہیں رہتی، اے سیوں کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ ان کی سردی ماحول میں ہے. بلکہ بعض اوقات آپ یوٹیوب کا وزٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرد علاقے کے لوگوں کی جو غذائیں پک کر بچ جاتی ہیں یا کچے گوشت اور مچھلیاں وغیرہ، وہ بازار میں ویسے ہی رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کوئی خراب کرنے والا تعفنی مادہ نہیں ملتا. اب یہ جو جگر کی چربی ہے یہ سردی خشکی ہے. ان چیزوں کو آپ لکھ لیں. کسی بھی چیز کا جب انجماد ہوتا ہے تو وہ سردی خشکی سے جمتی ہے. اس کا حل آگے آپ ذہن میں رکھیں کہ سردی خشکی کے ساتھ ساتھ آپ کے جگر کے اندر پہنچنے والی غذاؤں میں جتنی چکناہٹ ہوتی ہے وہ جگر کو گرد و نواح سے گھیر لیتی ہے،
اور اس قدر سرد غذائیں جو آپ یہ دن رات کولڈ ڈرنک چل رہی ہیں، مشروبات چل رہے ہیں، مختلف جوسز چل رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جتنے بازاری اور یہ پروسیس فوڈ جتنے بھی ہیں یا جوسز ہیں، یہ تمام کے تمام کیمیکل سے بنے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر جتنے بھی ذائقے کھٹاس لیے ہوتے ہیں وہ خاص قسم کی سردی اور خشکی کا مزاج رکھتے ہیں۔ ہم صرف زبان کے ذائقے کے لیے اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، اور ہر کھانے میں کولڈ ڈرنک، کوک، پیپسی، فانٹا، مرنڈا، یہ جتنی بوتلیں چل رہی ہیں یہ تمام کے تمام ایسڈ ہیں، اور یہ کیمیکلی ایسڈ ہیں۔ ان کا غذا کے ساتھ جو استعمال ہے وہ آپ کی غذا کے اندر، چاہے آپ سبزیاں بھی لے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ انسان سے ہٹ کر جو دودھ دینے والے جانور ہیں وہ سارا گھاس پھوس اور چارہ کھاتے ہیں، لیکن اس چارے سے ہی مکھن بھی، ملائی بھی، دودھ بھی اور گھی بھی بنتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، چاہے ہم سبز پتوں والی غذائیں کھائیں، چاہے ہم کچھ بھی کھا لیں، چاہے ہم آئل سے، گھی سے دوری بھی رکھ لیں، پھر بھی اندر چربی بن جاتی ہے۔ اس چربی بننے کا سبب یہ دودھ، گھی، مکھن، ملائی نہیں ہے، نیور، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سائنس اس چیز کو بخوبی جانتی ہے اور مانتی ہے کہ جتنی بھی چکنائیاں انسان لیتا ہے وہ لمفیٹک سسٹم کی طرف کنورٹ ہو جاتی ہیں، نہ کہ 100% لیور میں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جگر میں جانے والی چکنائیاں یا تو غذا سے بنتی ہیں، یا 10 سے 15% جو جگر اپنے ذاتی لوبریکیشن کو، فلیکسیبلٹی رکھنے کے لیے، تاکہ وہ اکڑ نہ جائے، سکڑ نہ جائے اور اپنے افعال کو جاری رکھ سکے، اتنا سا قدرت نے اس میں یہ چکنائیاں جانے کی گنجائش رکھی ہے۔ باقی جتنے بھی آپ، یہ بھی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آج سے 50 سال، 60 سال، 70 سال پہلے کے لوگ جو تھے، جب یہ ڈالڈے، گھی وغیرہ، آئل وغیرہ نہیں بنے تھے، جتنے سیڈز آئل ہیں اور جتنے بھی قسم کے ڈالڈے، گھی ہیں یا آئل ہیں، یہ تمام کے تمام فیٹی لیور کا 80% زیادہ سبب بنتے ہیں۔ یہ میں وضاحت سے کہہ رہا ہوں۔ اب کسی میں گنجائش نہیں ہے تو وہ ناریل کا تیل استعمال کر لے، وہ زیتون کا تیل استعمال کر لے، حد سے زیادہ کوئی غریب ہے تو وہ سرسوں کا تیل استعمال کر لے۔ اسی کی رائے آج کل تمام دنیا کی ریسرچ کہہ رہی ہے، اور تمام دنیا کے ڈاکٹر آج کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ جتنے ڈالڈے آئل ہیں، ان کا پروسیس جو ہے بننے کا، وہی انتہائی گھٹیا ترین کیمیکلوں کا ہوتا ہے۔ ان کے اندر ذرا بر گرمی رہ ہی نہیں جاتی، بلکہ سوڈا کاسٹک ڈلتا ہے ان تمام کے پروسیس میں، جو انسان کے اندر کینسر کا، السر کا اور ایچ پائلری کا جو سبب بنتا ہے۔ سردی خشکی سے آپ کو پتہ ہے چیزیں پہلے اکڑتی ہیں، پھر پھولتی ہیں، پھر پھٹتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج کل ہماری غذاؤں میں یہ ڈالڈے، گھی اور تمام قسم کے آئل، چاہے کتنی بھی اچھی کمپنی ہو، یہ آپ کے فیٹی لیور کا سبب بن سکتے ہیں۔ تمام کولڈ ڈرنک آپ کی فیٹی لیور کا سبب بن سکتی ہیں۔ اور جن دوستوں کو فیٹی لیور ہو گیا ہے وہ گائے کے گوشت سے اور اس برائلر سے یہ بچ کے رہیں گے۔ ہاں، بکرے کا گوشت اگر وہ تھوڑا بہت سبزی ملا کر لیں گے تو ان کو کھانے کی اجازت طب دے سکتی ہے، لیکن وہ بھی ہر روز نہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ تو ایک تعارف تھا کہ سردی خشکی سے آپ کو فیٹی لیور ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں گھی اور مکھن، ملائی اور دیسی گھی کا عمل دخل نہیں ہے۔ یہی بات جو میں آپ کو یاد کروا رہا تھا کہ 50، 60، 70 سال پہلے لوگ دیسی گھی کو ڈولو بھر بھر کے پی جایا کرتے تھے، نہ تو ان میں ہارٹ اٹیک تھا۔ آپ ریشو دیکھ رہے ہیں، وہاں پرانی جو رپورٹیں چل رہی ہیں وہ سب دل بھی صاف ہے، جگر بھی صاف ہے، کوئی فیٹ نہیں، کوئی فیٹی لیور نہیں۔ جب سے یہ ڈالڈے آئل اور یہ تمام تر کولڈ ڈرنکس وغیرہ، یہ تیزابی مادے یا یہ پروسیس فوڈ یا پروسیس جوس جتنے چل رہے ہیں، یہ تمام کے تمام فیٹی لیور کا سبب بنتے ہیں۔ اور چھوٹے بچوں کو فیٹی لیور ہونے کی وجہ سے ٹائپ 1 شوگر ہو سکتی ہے۔ میں 100% نہیں کہہ رہا، سبب بنتا ہے۔ کیوں کہ فیٹی لیور میں وہ تمام پرہیز رکھا جائے گا جو شوگر کے مریض کو رکھا جاتا ہے۔ بیسک فیٹ آپ کی غذاؤں سے نہیں بنتی۔ یاد رکھیے گا، جب آپ جو بھی غذا لیتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ جس میں زیادہ ہوتا ہے، جو اندر جا کے کاربوہائیڈریٹ میں بدل جائے، یا ڈائریکٹ آپ لے لیں، کمپلیکس لے لیں یا آپ ڈائریکٹ لے لیں،
اب یہ جو آپ کی غذا ہے، اس غذا سے آپ کے جگر میں چربی بننا اور جمنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کی غذائیں اتنی زیادہ سردی خشکی میں چلی گئی ہیں کہ جگر اپنی طاقت ان کو پگھلانے کی کھو چکا ہے۔ حالانکہ جگر جو ہے یہ بذات خود بہت گرم عضو ہے، یہ ایسا اللہ نے پارٹ بنایا ہے جس کے کم و بیش سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ 500 کام ہیں۔ جو ان چیزوں کو تعارفی طور پر سننا چاہے، مختصر میں نے اپنے جگر کی ویڈیوز میں اور ہیپاٹائٹس کی ویڈیو میں جگر کا مکمل تعارف کروا دیا ہے، اس کا لنک انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فیٹی لیور ہے اس کا علاج ایلوپیتھک میں تو ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو لیور ٹرانسپلانٹ کا مشورہ کبھی نہ دیتے، اور اگر لیور ٹرانسپلانٹ سے پہلے لیور فیٹی کو کوئی کور کر سکتا ہوتا تو آج تک دنیا میں کئی لوگ اس میں مبتلا ہو کر ہزاروں لوگ جو ہر سال مر رہے ہیں، ہر منتھ مر رہے ہیں، پوری دنیا کی ریشو بھری پڑی ہے۔ جی عزیزان محترم، تو میں یہ عرض اس لیے کر رہا تھا کہ آپ کو فیٹی لیور کا نام دے کر ڈاکٹر یا سائنس یہ لوگ ڈرا رہے ہیں، اور پھر آگے ان کے جو کورس چلتے ہیں وہ سالوں سال کھانے پڑتے ہیں۔ جیسا کہ میں بتا بھی چکا ہوں کہ ان کو جگر کی خرابی جب تک اس کی بیڈ علامات، بری علامات سامنے نہ آ جائیں تب تک آپ کو یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے، جتنی مرضی رپورٹس کروا رہے ہیں، کچھ بھی کروا لیں، کہیں گے جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا سب سے آسان جو ٹیسٹ ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے بعد جب آگے کوئی چیز سمجھ نہ آ جائے، جو خاص علامات آ جائے، تو پھر یہ مونوگرافی، سونوگرافی اور یہ MRI اور اس طرح کے دیگر ٹیسٹ یہ کر کے پھر یہ CT اسکین وغیرہ کر کے پھر اس کو وضاحت لیتے ہیں، یا اگر ان سے بھی سمجھ نہ آئے تو پھر یہ لیور کی بایوپسی کرتے ہیں، اس سے پیس لے کر پھر اسے چیک کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں گزارش یہ آپ سے کرتا رہوں گا اور کر رہا ہوں کہ جتنی بھی پروسیس فوڈ کی اقسام ہیں ان سے آپ بچیں، سادہ غذائیں لیں، اور اگر آپ کو طاقت اللہ نے دے رکھی ہے تو دیسی گھی یا روغن زیتون استعمال کریں، کیونکہ جتنے بھی چکنائیاں پھر عرض کر رہا ہوں وہ لیور میں نہیں جاتی، 10 سے 15% لیور میں جاتی ہیں، باقی جو آپ کی چکناہٹ ہے وہ لمفیٹک سسٹم کی طرف سے جا کر کے جسم میں ہضم ہو جاتی ہیں اور لبریکیشن بنتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ فیٹ کیوں بنتی ہے۔ جتنی بھی آپ غذائیں کارب والی لیں گے، یعنی کاربوہائیڈریٹ والی، وہ اپنے پروسیس اور ہضوم سے گزر کر ان کی فیٹ بنتی ہے، اور اسی فیٹ سے دو چیزیں پھر آ جاتی ہیں۔ اکثر جو ہے ٹائپ 2 والے مریض بھی، جن کی توند بڑھ کر انہیں شوگر ہوتی ہے، جن شوگر والے مریضوں کی پہلے توند بڑھ جائے اور بعد میں شوگر ہو جائے، آپ یقین جانیں ان کو پہلے فیٹی لیور ہوتا ہے، بعد میں ان کو شوگر ہوتی ہے۔ وہی فیٹ آپ کے لب لبے کو بالکل سکیڑ دیتی ہے۔ یہ سرد خشک جو مزاج بن جاتا ہے، اس سے پھر اکڑاؤ اور تناؤ آ کر جگر میں اینڈ میں سورائسس بننا شروع ہو جاتا ہے، جگر پہ بہت سارے دراڑیں پڑ جاتی ہیں، ان کے اندر بہت سارے زخم ہو جاتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں آ کر پھر طب یونانی بھی ہار جاتی ہے۔ پھر اگر ٹرانسپلانٹ کرانے کی طاقت ہے، وہ بھی اگر اللہ کا امر ہوا اس شخص کی زندگی کا، تو وہ ٹرانسپلانٹ کے راستے بچ جاتا ہے، ورنہ ٹرانسپلانٹ کے پہلے آپ کو جب بھی توند بڑھ جائے، آپ کا پیٹ انتہائی سخت ہو جائے، آپ کا پیشاب مقدار میں کم یا سرخ ہو جائے، اور آپ کے جسم کے پٹھے اکڑ جائیں، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگ جائے، آپ کو بلا وجہ سانس چڑھنے لگ جائے، اور آپ کے اعصاب اور پٹھوں میں درد کا سٹارٹ ہو جائے، آپ کو قبض شدید ہو جائے اور آپ کے جوڑوں میں درد رہنے لگ جائے، یہ وہ علامات ہیں جو فیٹی لیور کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 100% ان علامت والا فیٹی لیور کا مریض ہوگا، لیکن قریب ہے کہ ان علامات کے ساتھ فیٹی لیور بھی ہو جائے۔ خاص طور پہ جن لوگوں نے پان، تمباکو اور بیڑے اور اس قسم کی تیزابی چیزیں جو لوگ لیتے ہیں، ان کو بھی فیٹی لیور ہو جاتا ہے، ان کا بھی پیٹ توند کی طرح بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھی میری آج کی آپ سے گفتگو فیٹی لیور کے لحاظ سے۔ اب آخری چند لمحوں میں آپ کو بتا دوں
کہ اس سردی خشکی کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ دیکھیے کہ فیٹی لیور کا مریض قطعاً ٹھنڈا پانی بھی نہیں پی سکتا کسی صورت میں، کیونکہ ہر ٹھنڈک آپ کی فیٹ کو بڑھائے گی۔ جب بھی پیے گا گرم پانی پیے گا یا وہ کوئی گرم قہوہ پیے گا، جیسے اجوائن کا، پودینے کا، ادرک کا اور اس قسم کی چیزیں جو چرپری ہوں، اور پھر جگر کے غدد جاذبہ کو جو چیزیں کھولیں۔ اب آپ کے علم میں پھر بتاتا چلا جاؤں، سائنس اس چیز کا علم نہیں رکھتی۔ بارہا بتا چکا ہوں کہ جگر کے دو فعل ہوتے ہیں، ایک غدد جاذبہ ہے، ایک غدد ناقلہ ہے۔ غدد جاذبہ یہ ہے کہ آپ جو بھی غذا کھائیں گے اس کا جوہر جسم میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور فیٹ اور موٹاپا بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ غدد ناقلہ یہ ہے کہ جتنے بھی جسم میں آپ غذا کھا رہے ہیں اس کے جتنے فضلے ہیں یا جتنی فیٹ ہے، یا تو وہ صرف ہو جائے گی یا وہ ریزالو ہو کے نکل جائے گی جسم سے۔ اور یاد رکھیے گا اس کا حل گرمی تری اور تری گرمی میں ہے۔ گرمی خشکی یا خشکی گرمی دینے کا نام نہ لیجیے گا، کیونکہ گرمی خشکی میں بھی آگے خشکی بڑھے گی اور خشکی گرمی میں بھی پہلے خشکی ہی بڑھے گی، اور خشکی سے کبھی سردی نہیں ٹوٹتی۔ گرمی اور تری یعنی چیزیں پگھلیں بھی اور خارج بھی ہو جائیں، یہ وہ مطلب ابن طبیب کی خدمت ہے جو آپ سے میں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو گرم پانی پیے گا، کدو، ٹنڈا، پیٹھا، گاجر، مولی، اس طرح کی سبزیاں کالی مرچ میں، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ روغن زیتون ہلکا سا ڈال لیجیے گا۔ باقی تمام چیزوں کو آپ چھوڑ دیجیے، انشاءاللہ العزیز آپ کی بہتری چلی آتی جائے گی۔ ہاں، آخری گزارش، میں نے اپنی محنت سے اور اپنی ریسرچ سے فیٹی لیور کا ایک کورس تیار کیا ہے جو کہ 3 سے 4 ماہ میں اللہ کے فضل سے 3 سے 4 ماہ میں آپ کا فیٹی لیور اگر سرائسس تک جگر نہیں پہنچا تو وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کا علاج میں کرتا ہوں، ہر مہینے الٹرا ساؤنڈ، اور پہلی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بھی ساتھ لیتا ہوں، پھر دوسرے منتھ بھی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ، پھر تیسرے، پھر چوتھے۔ میں نے جتنے مریضوں کا علاج کیا ہے یا کر رہا ہوں ان کی 3 سے 4 ماہ میں، جیسے پتھری پتے کی 3 سے 4 ماہ میں بالکل ختم ہو جاتی ہے ہمارے کورس سے۔ تو جن دوستوں کو پتے کی پتھری ہو وہ بھی آپ ہمارا کورس منگوا کے دیکھیں، اور اس کی جو ویڈیو آپ نے سننی ہو تو اس کا بھی لنک بیچ میں دے دیا گیا ہے۔ شدید محنت سے بنا ہے اور اس کے بہت مؤثر اثرات ہیں۔ اور یاد رکھیے گا 1-2 پخانے روزانہ کھل کر آنے فیٹی لیور کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ سارا پانی چاہے جس وقت بھی ہو وہ گرم پیے گا، نارمل پیے گا، ٹھنڈا تو کسی صورت میں نہیں آپ لوگوں نے پینا۔ تو جن دوستوں کو یہ مسائل ہوں یا جن دوستوں کے عزیز و اقربا دوست احباب کو یہ مسئلہ ہو اور ایلوپیتھک سائنس میں لاکھوں کی رپورٹیں، ٹیسٹ، اور وہ پریشان پھر رہا ہو، مطلب ابن طبیب کے ساتھ وہ اپنا رابطہ کرے۔ انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں کہ آپ کو فیٹی لیور کی کچھ معلومات مل گئی ہوں گی، اور کچھ جو باتیں ہیں انشاءاللہ دیگر ویڈیوز میں ہوتی رہیں گی۔ اللہ سے دعا ہے انہی کلمات کے ساتھ اللہ میری حاضری آپ احباب کی خدمت میں قبول فرمائے، اور جو میری محنت سے میں نے کورس تیار کیے ہیں، دوستوں سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ اگر کسی ساتھی کو یقیناً فیٹی لیور ہے اور وہ پریشان ہے اس کو یہ ویڈیو سینڈ کریں، اور مطلب ابن طبیب سے 3 سے 4 ماہ کا کورس جو ہے وہ کروائیں، اور ہر منتھ اپنی رپورٹ بھی ساتھ لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ دن اور رات کی طرح، اندھیرے اور روشنی کی طرح فرق آپ کو نظر آئے گا۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء اور مطلب ابن طبیب کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔